حکیم عربی زبان میں نازل ہوا ہے، لہذا عربی زبان سے جب اسے ٹرانسلیٹ کیا جائے گا نا کسی اور زبان کے اندر، تو الفاظ کے چناؤ میں فرق آئے گا، یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، البتہ مفہوم میں فرق نہیں آئے گا۔ کسی مترجم کا ترجمہ پڑھتے ہوئے بندے کے ایمان کو جلا بخشا جاتا ہے، اور کچھ ایسے تراجم بھی ہیں جن کے ترجمہ پڑھنے سے شان الوہیت میں یا شان رسالت میں کمی و نقائص سامنے نظر آتے ہیں، جو حقیقتاً نہیں ہوتے، لیکن اس تراجم کی اغلاط ہوتی ہیں یا اس کی لا علمی ہوتی ہے۔ اس وجہ سے آج ہم سورہ آل عمران آیت نمبر 142 کو ذکر کر رہے ہیں، اس کے ذیل میں جو تراجم ہوئے ہیں وہ پیش کرتے ہیں کہ کس ترجمہ کے اندر اللہ کی شان بیان ہوئی ہے، اور کون لوگ ہیں جنہوں نے ترجمہ کیا لیکن قرآن کی منشا کو نہیں پا سکے، اور جو سلفاً خلفاً علماء کرام گزرے ہیں ان کے جو تراجم ہیں جو انہوں نے تفسیر پیش کی ہیں، ان سے بھی وہ ہٹ کر جب اپنا ایک نظریہ پیش کیا تو کتنی بڑی غلطی کا ارتکاب کیا ہے۔ اب یہ آیت ہے ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين۔ یہ آیت کریمہ ہے چوتھے پارے کی آیت نمبر 142 ہے۔ اب اس کے ذیل میں جو تراجم ہیں وہ دیکھیے کہ یہ ترجمہ ہے جی مولانا فتح محمد کا، اس نے اس آیت کریمہ کا کچھ اس انداز کے ساتھ ترجمہ کیا کہ حالانکہ ابھی خدا نے تم میں سے جہاد کرنے والوں کو تو اچھی طرح معلوم ہی نہیں کیا، نعوذ باللہ، کہ یہاں پر اس ترجمہ کے اندر اللہ کے علم کی نعوذ باللہ نفی کی گئی ہے، اور یہ بھی مقصود ہے کہ وہ ثابت قدم رہنے والوں کو معلوم کرے، تو یہ معلوم کرے تو گویا کہ ابھی معلوم نہیں ہے، کچھ دیر بعد معلوم کرے، تو دیکھیں کہ اس کے اندر بھی کتنی بڑی غلطی کا ارتکاب اس ترجمے کے اندر بھی کیا جا رہا ہے۔ اب اس کے علاوہ دیکھیں آگے مولانا محمود الحسن، اس نے اس طرح ترجمہ کیا اور ابھی تک معلوم نہیں کیا کہ اللہ نے جو لڑنے والے ہیں تم میں، اور معلوم نہیں کیا ثابت رہنے والوں کو، کہ یہاں پر بھی اللہ کے علم کا انکار کیا جا رہا ہے۔ مولانا مودودی نے اس طرح ترجمہ کیا حالانکہ ابھی اللہ نے یہ تو دیکھا ہی نہیں کہ تم میں کون ہے جو اس کی راہ میں جانے لڑانے والے، اس کی خاطر صبر کرنے والے ہیں، تو گویا کہ اللہ نے ابھی تک دیکھا ہی نہیں، تو یہاں پر اللہ کی بصارت کی نفی کی گئی۔ مولانا فتح محمد کے ترجمے میں اللہ کے علم کا انکار کیا گیا، اور معبود الحسن کے ترجمے سے بھی یہی ظاہر ہے کہ انہوں نے بھی، اس نے بھی جو ہے اللہ کے علم کی نفی کی۔ تو الفاظ کے چناؤ میں فرق آئے گا، یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، البتہ مفہوم میں فرق نہیں آئے گا، کہ آیت کا یہ تقاضا ہی نہیں ہے، عام بندہ بھی پڑھے تو آیت کا یہ تقاضا نہیں ہے جو یہ دیگر مترجمین پیش کر رہے ہیں۔ اب یہاں پر میں اب آپ کے سامنے یہ کنز الایمان کا ترجمہ پیش کر رہا ہوں۔ حضور سیدی اعلیٰ رحمۃ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ، کیا اس گمان میں ہو کہ جنت میں چلے جاؤ گے، کہ مسلمانوں کو خطاب ہو رہا ہے، کیا تم اس گمان میں ہو کہ جنت میں چلے جاؤ گے اور ابھی اللہ نے تمہارے غازیوں کا امتحان نہ لیا اور نہ صبر والوں کی آزمائش کی؟ بات غازیوں کی اور صابرین کی ہو رہی ہے، نہ کہ یہاں پر بات اللہ کے علم کی نفی کی ہو رہی ہے، نہ ہی اللہ کے دیکھنے کی نفی ہو رہی ہے۔ اس لیے آقا رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، ترجمہ اس کا کیا کیا اس گمان میں ہو کہ جنت میں چلے جاؤ گے اور ابھی اللہ نے تمہارے غازیوں کا امتحان نہ لیا۔ تو یہاں پر کہا کہ امتحان نہ لیا، تو امتحان نہ لینا اور بات ہے، اور غازیوں کو نہ جاننا، یہ جہاد کرنے والوں کو نہ جاننا یہ اور بات ہے۔ اب اس حوالے سے حضور سیدی اعلیٰ رحمۃ اللہ تعالیٰ کا جو ترجمہ وہ کئی تفاسیر کا نچوڑ ہے، اس لیے تو شاعر نے کیا تھا، کر دیا انصاف سے وہ ترجمہ قرآن کا،
کر دیا انصاف سے، وہ ترجمہ قرآن کا ثابت ہوا جو کنز ہے ایمان کا۔ تو یہ صاحب تفسیر روح المعانی اسی آیت کا انہوں نے کچھ اس انداز سے ترجمہ کیا